میرے پیارو، ایمان نیکی کرنے کو نہیں کہتے، صرف نیکی تو بہت چھوٹے ایمان سے ہو جاتی۔ آپ خود جج کریں، آج مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہو گئے۔ مسلمان حج کرتا تھا 1,50,000۔ ایک آدمی نے، ہمیں عرب نے بتایا کہ میرے باپ نے 1952 میں 2 آدمیوں کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ آج سارا سال طواف ایسے ہوتا ہے کہ سارا سال حج ہو رہا ہے، اتنا طواف ہوتا ہے روزانہ۔ مسجد نبی 24 گھنٹے کھولنی پڑی، اتنا رش ہوتا ہے روضے پہ، پہلے بند کر دیتے 10 بجے۔ آج طواف بھی بڑھ گیا ہے، حج بھی بڑھ گیا ہے، اور مدینے میں حاضری بھی بڑھ گئی ہے، مسجدوں میں لوگ بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ حالات تو دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ مسلمان روزی میں اور تنگ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، بیویاں اور تنگ کر رہی ہیں، بچے اور تنگ کر رہے ہیں، سب کچھ آؤٹ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تو سارا دن دور کی دیکھتے ہیں نا، ہندوستان پاکستان پہ، گھر میں بھی تو ہندوستان پاکستان۔ اس گھر کا کیا کریں؟ بیویاں شوہر بنی ہوئی ہیں، بچے ماں باپ بنے ہوئے ہیں، اس کا کیا کریں؟ تو جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں اس سے حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے۔ حالات ظاہر کی چیزوں کو ٹھیک ہونے کو نہیں کہتے، حالات تو اندر کے حال کا نام، اور تو اندر برا حال ہے۔ ہر جس مسلمان کو پکڑو بیچارہ وہ کسی نہ کسی دوائی میں ملوث ہے، کہ ڈاکٹر نے گولیاں کہیں ہیں اس سے ڈپریشن کم ہوگا، یہ گولیاں دیں اس سے یہ کم ہوگا۔ بیماریاں ہماری بڑھ گئی ہیں، جیلیں ہماری بھر گئی ہیں، پاگل خانے ہمارے بھر گئے، اسپتال ہمارے اوور۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے میرے پیاروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا، اور ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کے آنا۔ جو سب سے بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہے ہیں، اللہ نے مسلمان کو دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا، یہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مسلمان دنیا میں جینے کی کوشش کرے گا، اللہ سے مار دیں گے، اس کو ہر جگہ ماریں گے، گھر میں بھی ماریں گے، باہر ملکوں میں بھی ماریں گے، ساری دنیا مسلمانوں کی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، میں نے تمہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، تم مرنے کی محنت کرو، میں تمہیں حیات دوں گا، اور اس حیات کا نام اللہ نے حیات طیبہ رکھا ہے۔ میں تمہیں دنیا میں جنت کی زندگی برساؤں گا، لیکن تم مرنے کی تیاری کرو۔ آج سارا دن 24 گھنٹے سچ اپنے دل سے پوچھیں، ہم مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جینے کی تیاری؟ صرف اپنے سے پوچھیں۔ میں نے تو میرے پیاروں جینے کی تیاری کرنے والوں میں پوری دنیا پھر لی، ایک آدمی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا کسی فیلڈ کا۔ مجھے ایک آدمی ملتا میں کبھی اس کام میں نہ آتا، مجھے ایک گروپ بھی ملتا کہ ہم کامیاب ہو گئے دیکھو اس لائن سے، میں کبھی نہ آتا۔ پوری دنیا ٹریول کر کے دیکھ لی ہے، جو جینے کی کوشش کر رہے ہیں، بہترین جینے کا نقشہ بنایا، موت سے پہلے مر گئے، اور جو مرنے کی محنت کر رہے ہیں، مرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات طیبہ دنیا میں دی، بہترین سکون والی بے خوف زندگی، ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، رزق کریم اللہ ان کو دے رہے ہیں، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں۔ وہ محنت کچھ اور ہم کسی اور محنت میں لگے۔ پہلا ہمارا مسئلہ، ہم بڑے غلط ٹریک پہ ہیں میرے پیاروں۔ دیکھو قرآن میں ایک واقعہ ہے میرے پیاروں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جن کو عقل ہے نا ان کے لیے قرآن میں بڑی نشانیاں ہیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ قرآن فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں میں مور لگا دیتے ہیں، پھر ان کو وہ ہدایت نہیں دے سکتے۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے، یہ ہم سب کے ساتھ پیش آتا۔ ایک قوم ہے طالوت علیہ السلام کی، اللہ نے کہا ہے طالوت اپنی فوج لو، جالوت سے جنگ کرو۔ طالوت علیہ السلام نے ہزاروں، 70,000 یا لاکھوں لوگ لیے اور جالوت سے جنگ کرنے چلے گئے۔ اللہ نے طالوت علیہ السلام سے کہا طالوت تیرے قوم کا میں امتحان لوں گا، اور آج بھی امتحان چل رہا ہے۔ امتحان کیا ہے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے خبر دی، ہماری خبر قرآن اور حدیث ہے، اور اللہ نے ہمیں نظر بھی دی ہے۔ اب نظر اور خبر کا جنگ چل رہی پوری دنیا میں۔ نظر دکھا رہی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، خبر بتا رہی ہے زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ نظر بتا رہی ہے صدقے سے مال کم ہو رہا ہے، خبر بتا رہی ہے اللہ کی قسم صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ کہ نظر اور خبر کی جنگ موت تک چلی، اور نظر انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ڈیزرٹ کی طرح ہے۔ جب انسان ڈیزرٹ کی طرف جاتا ہے اس کو دور پانی نظر آتا ہے، یہ پانی لینے چلتا ہے، جیسے جیسے قریب جاتا ہے پانی اور دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں لگا ہے کامیابی میں، جیسے جیسے کامیابی کی طرف جاتا ہے کامیابی اور دور ہو جاتی ہے، اور دور، اور یہ چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے۔ پاکستان سے شروع تھا دبئی، دبئی سے امریکہ گیا، امریکہ سے آسٹریلیا پہنچا، پھر چائنا گیا، تو دور ہی ہو جا رہا ہے، اسے کامیابی نہیں۔ پوری دنیا پھر رہی ہے کامیابی کے چکر۔ تو طالوت علیہ السلام کو اللہ نے کہا طالوت
ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے، ان کو پیاس دیں گے، ان سے کہنا پانی نہ پی، بہت زیادہ پیاس لگے تو اتنا پینے جتنا ہاتھ میں آتا ہے، بس ضرورت کا پینے۔ اور آج بھی اللہ کہتے ہیں ضرورت کی چیزیں کر، ضرورت کی زندگی گزارو، ضرورت کا مکان بناؤ، ضرورت کی گاڑی خریدو، ضرورت کا گھر بناؤ، سب کو ضرورت کا کرو۔ تو طالوت علیہ السلام کی قوم میں لوگ نکلے، اب ان کو پیاس لگی، رستے میں اللہ نے امتحان دینا تھا، تو رستے میں اللہ نے میٹھے پانی کی نہر جاری کر دی، میٹھے پانی کی نہر۔ اب میٹھا پانی بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور حرام نہیں، حلال چیز ہے۔ اللہ نے کہا پانی نہ پینا، بعضوں نے بالکل نہیں پیا، بعضوں نے بس مٹھی میں پیا، اور بہت سارے لوگ، صرف لاکھوں میں سے 313 نے نبی کی بات مانی۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں صحیح رستے، صرف 313 نے نبی کی بات مانی، مطلب نہیں پیتے ہم پانی، بعضوں نے تھوڑا پی لیا، اور لاکھوں لوگ پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا، اللہ نے تھوڑے سے پانی میں اور بغیر پانی کی ان کی پیاس بجھا دی۔ جو پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، ان کی پیاس بڑھتی رہی، یہاں تک کہ پانی پی گئے، پیاس نہیں بجھی، اللہ نے ان کو دنیا میں ناکام کر دیا، آخرت میں ان کی ناکام۔ اور جو دنیا میں ضرورت کا پانی پیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، 313 لاکھوں پہ فتح۔ آج ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہمیں پیاس لگی ہوئی دنیا کی، اور ہم اس کو بجھانے کے لیے خوب اس میں لگے ہوئے، خوب اس میں لگے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو گاڑیوں کی پیاس لگی ہے، ایک گاڑی اگلی گاڑی اگلی گاڑی، کچھ لوگوں کو فیکٹریوں کی، ایک فیکٹری اگلی فیکٹری اگلی فیکٹری، کچھ لوگوں کو موبائلوں کی، کچھ لوگوں کو کپڑوں کی، لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، اور ناکامی ہو رہی یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میرے پیاروں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نظروں کے